السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں ہم سورہ بقرہ کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، یہ ہم سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور قرآن کی ترتیب میں اگر دیکھا جائے تو یہ دوسرے نمبر پہ یہ سورت آتی ہے، اور اسی طرح سے اس سورہ کے اندر سب سے عظیم الشان آیت کریمہ موجود ہے جو کہ آیت الکرسی ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ بقرہ پوری کی پوری سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور اسی طرح سے یہ سورت اگر دیکھی جائے تو اس میں 286 آیتیں ہیں، اور اسی سورت کے اندر قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت جس کو آیت الدین کہتے ہیں، جس میں قرض وغیرہ سے متعلق باتیں بتائی گئی ہیں کہ قرض لیا کرو تو اس کے کیا احکامات ہیں، کیا آداب ہیں، اور اسی طرح سے قرض وغیرہ لینے والے اسے لکھ لیا کریں، گواہ وغیرہ رکھ لیا کریں۔ اور اسی طرح سے اس سورت کے نام کے سلسلے میں بات کہی جاتی ہے کہ اس کا نام البقرہ ہے، بقرہ یعنی گائے۔ تو یہ جو سورت البقرہ ہے، اصل میں اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس سورت میں اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ہے کہ ایک آدمی قتل کر دیا گیا تھا جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے، اور اس گائے کے گوشت کے ذریعے سے اس آدمی کے قاتل کا پتہ لگانا تھا۔ تو ایسی صورت میں اس واقعے کا بیان کیا جانا اس صورت میں یہ اس صورت کے نام کا سبب بنا۔ اور اسی طرح سے اس صورت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس صورت کے اندر 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی جہنم کی آگ سے بھی کافی ہو جائیں گی، اور اسی طرح سے جن و شیاطین وغیرہ کے وسوسوں سے بھی وہ آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان مردود ایسے گھروں سے بھاگ جایا کرتا ہے جن گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ کے اندر موجود آیت الکرسی کے بارے میں بھی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ آیت کریمہ یعنی آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی آیت ہے، اور اسی طرح سے جو شخص نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرے گا تو وہ شخص جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سورہ بقرہ کے بارے میں حضرت اسید بن حضیر کا مشہور واقعہ کہ وہ رات میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو فرشتوں کا نزول ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب میں تلاوت کرنا شروع کرتا ہوں تو میرا گھوڑا بدکنے لگتا ہے، اور قریب میں موجود میرا بچہ جو سو رہا ہے یحییٰ نام کا، اور ڈر ہے کہ کہیں یہ گھوڑا اس کو کچل نہ دے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے باہر نکل کر کے دیکھا تو آسمان میں ایک بدلی اور ایک اندھیرا پن تھا جس میں کچھ چمکدار چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، تم نے اگر تلاوت نہ بند کی ہوتی تو یہ فرشتے صبح تک موجود رہتے، تمہاری تلاوت سننے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر جو آیت الکرسی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حافظ مقرر ہو جائے گا، ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر اس نے رات میں یہ آیت الکرسی پڑھ لی ہے تو صبح ہونے تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شیطان ملا تھا جو کہ فطرے کا مال چرایا کرتا تھا، اور آخر کار تیسرے دن جب وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ کر جکڑنا چاہا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک تمہیں چیز بتاتا ہوں، ایک دعا بتاتا ہوں، اور وہ یہی سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ آیت الکرسی بتائی کہ تم اگر اس کو پڑھ لو گے
تو تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک محافظ ہو جائے گا اور پھر تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دیگر فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ قرآن اہل قرآن کے لیے شفاعت کرے گا قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن قرآن، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے تو پورا قرآن شفاعت کرے گا ہی، خصوصی طور سے جو لوگ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن شفاعت کریں گی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ جو کہ جنگوں میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگوں میں لڑائی کیا کرتے تھے تو ان کو اصحاب سورۃ البقرہ کہا کرتے تھے کہ اے اہل سورہ بقرہ والو، ہے سورہ بقرہ کے اصحاب، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو سورہ بقرہ کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب فضیلتوں کو جانیں، ان کا علم حاصل کریں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ اتنی عظیم صورت سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، اور اس صورت کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق استوار کر سکیں، اپنا تعلق بنا سکیں۔ اور جب سورہ بقرہ جیسی عظیم الشان صورت کی آپ اپنے گھر میں تلاوت کریں گے تو آپ کا گھر شیطان مردود سے پاک ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھروں میں مختلف قسم کے وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں میں مختلف قسم کی برائیوں کی شکایت کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر جو قرآن کریم کی اتنی بڑی صورت ہے جس میں 286 آیتیں ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 1000 احکامات نازل فرمائے ہیں، 1000 جو ہے اوامر دیے ہیں، اور اسی طرح سے 1000 خبریں بتائی ہیں اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر۔ تو یہ صورت جو ہے پورے قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے، اور اس صورت سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ صورت کی شروعات اتنے زبردست انداز میں ہوتی ہے کہ جہاں شروعات میں ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ رب العالمین اس کتاب کی شروعات میں، یعنی اس سورت کی شروعات میں ہی قرآن پاک کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو جب متقی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ویسے تو ھدی للناس، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ متقی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لہٰذا قرآن جو ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین اس کتاب اس سورہ بقرہ کے اندر متقین کی صفات بیان کرتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، تو بیان فرماتا ہے کہ متقی کون ہوتے ہیں، پرہیزگار کون لوگ ہوتے ہیں، تو صرف اور صرف اچھے لوگوں کی صفات بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر کفار کا ذکر کیا تو ساتھ ہی ساتھ مومنوں کے، متقیوں کے ذکر کے بعد منافقوں کا بھی ذکر کیا۔ صورت کی شروعات ہی میں آپ 2-4 صفحے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے سماج میں رہنے والے جو منافقین ہوتے ہیں، منافق صفت لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں کفر رکھتے ہیں اور اپنے منہ سے اور اپنی زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی یہ عظیم الشان صورت جو ہے اچھی طرح سے ایکسپوز کرتی ہے۔ اسی طرح سے اس صورت کے اندر یہودیوں کے جو مسائل ہیں، یہودیوں کی جو کارستانیاں ہیں ان کا بھی بیان ہے، اسی طرح سے اور دیگر چیزوں کے احکامات ہیں۔ اور اس صورت کے اخیر میں جو 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کے بارے میں ایک بات سن لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی دونوں آیتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کے اخیر کی 2 آیتوں کی تلاوت کرے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے
کافی ہو جائیں گی، یعنی جن و شیاطین سے حفاظت کے لیے بھی کافی ہو جائیں گی، اور کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے بھی یہ دونوں آیتیں، سورہ بقرہ کے اخیر کی جو دونوں آیتیں ہیں یہ کافی ہو جائیں گی۔ تو سورہ بقرہ کی جہاں پورے سورت کی فضیلت ہے، وہیں سورت کے اندر موجود مختلف آیات کی بھی ایک مخصوص فضیلت ہے، اور خاص کر کے جو ہے آیت الکرسی کی فضیلت جیسا کہ بات گزر چکی ہے، اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کی بھی مخصوص فضیلت ہے۔ تو ان فضیلتوں کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ان کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ان آیات کے اندر، اس سورت کے اندر جو آیتوں میں احکامات بیان کیے گئے ہیں ان احکامات پر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 8 سال لگایا تھا سورہ بقرہ کا علم حاصل کرنے میں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کا علم یوں ہی نہیں حاصل کرتے تھے کہ ایک اکیڈمک طور پر علم حاصل کر لیا، الفاظ معنی یاد کر لیا، ترجمہ دیکھ لیا، اور جو ہے شان نزول دیکھ لیا، اور کچھ تفسیری نکات دیکھ لی، کچھ بلاغی نقطے دیکھ لیے۔ نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن پاک کے کسی سورت کا علم حاصل کرتے تھے تو جتنا پڑھتے تھے اتنا سمجھتے تھے، اور جتنا پڑھتے تھے اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا علم ہوا کرتا تھا، کیونکہ علم عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم ان صورتوں کو، قرآن کریم کی تمام صورتوں کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سے تو ہمارا تعلق مضبوط بنا دے۔ رب العالمین قرآن کریم کو تو ہمارے دلوں کی بہار